صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ جاؤ میں سامنے آ جاؤ. اور پیچھے والے بھی سامنے آ جاؤ. تھوڑا قریب قریب بھی ہو جاؤ انشاءاللہ. اور تھوڑا سامنے آ جاؤ. یہ سیدھے ہاتھ طرف بہت جلدی فل اپ ہو گیا. یہ دائیں ہاتھ طرف کیا بھی فرشتہ وہاں سے جگہ چھوڑ گیا. فرشتے آئے تو بھی دکھتے نہیں با. فرشتے آتے ضرور ہیں لیکن دکھتے نہیں. جو جگہ ہے ہمیں پوری کرنا پڑتا. تھوڑا اور سامنے کھا جاؤ. ٹھیک ہے. اور تو بھی سامنے آ جاؤ. سدا میرے سامنے. تو میں کوئی چھڑی وڑی لے کے ماروں گا تھوڑے. ہمارے استاد اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. سبق پڑھاتے پڑھاتے کبھی ڈسٹر اور کبھی وہ لکھنے کا چاک پیس کبھی ان کی آنکھوں کا چشمہ کھینچ کے مارتے تھے. ابھی لاک ڈاؤن میں حضرت کا انتقال ہوا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تھوڑے بیان کرنے والوں کو بھی عادت رہتی ہے کوئی چیز لے کر کھینچ کر مارنے کی. جی تو سننے والے متوجہ ہو جاتے. اچھا رات کے وقت میں نیند تو آتی ہے اور دن بھر کچھ نہ کچھ کام کر کے رہتے. تو نیند کے وقت میں فطری طور پر نیند آ جاتی. اگر گھر میں آدمی موبائل پر رہے 3 بجے تک بھی نیند نہیں آتی. لیکن مسجد میں آ جائے تو 10 منٹ میں آدمی اونگنے لگے. جس چیز میں رغبت ہو آدمی کو اس میں اس کو مزہ آتا ہے. جس چیز میں رغبت نہ ہو زبردستی آ جائے تو اس کو ویسا ہی رہتا ہے. ایک بچے کا رشتہ طے ہوا ابھی. تو اس نے لڑکی والوں سے کہا کہ بھئی بچی کو 1 سال مدرسہ پڑھا لو میں شادی کر لوں. 3 مہینے کے بعد اس بچے نے پڑھانے والے استادوں سے پوچھا کیا ہماری ہونے والی بیوی اچھا پڑھتی ہے کیا؟ کہتا بھئی اللہ کو راضی کرنے تو نہیں آ رہی لیکن تجھے راضی کرنے ضرور آ رہے ہیں. اللہ کو راضی کرنے مجھے مدرسے جانا پڑھنا اللہ کو راضی کرنا کچھ عمل کرنا بول کے تو نہیں آ رہا. کیا کہ 1 سال ہوں جا کے تو کیا ہو جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے. تجھے راضی کرنے کے لیے آ. تو ہمارا بڑی رات میں آنا بھی ایسا ہے کیا سمجھے نہیں جانا نہیں تو پھر میں کیا بول لیتے ذرا چائے کی پی لے کو 2-4 باتیں کر لے کو آ جا. سب جنے ایسے نہیں ہوتے. سب جنے ویسے نہیں ہوتے.
کچھ لوگ تقدیر بدلنے کے لیے آتے ہیں. کیا بدلنے کے لیے؟ ارے بولو، کیا بدلنے کے لیے؟ ہاں، تقدیر بدلنے کے لیے آتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہی دیکھا دیکھی بھی آ جاتے ہیں. آج بڑی رات ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، چلو ہم بھی جائیں گے. تو ہم بھی جائیں گے تو ذرا بیٹھ کے آ جائیں گے. تو ان کا آنا فکر کے لیے نہیں ہوگا، ان کا آنا دعا کے لیے نہیں ہوگا، ان کا آنا صرف حاضری ڈالنے کے لیے رہے گا. اس لیے رہے گا کیا کہ گئی بیٹھی حاضری ڈالنا ہے. اللہ رب العزت مقدر کے مالک ہیں. انسان کے پیدا ہونے سے اور کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جو ہے لوح محفوظ میں قلم کے ذریعے سے لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے موت حیات بھی لکھ دیا، روزی بھی لکھ دیا. موت و حیات بھی لکھ دیا اور روزی بھی لکھ دیا. اولاد اور شرافت بھی لکھ دی. اولاد اور شرافت، کس کو کتنی عزت ملنی، کس کو کتنا شرف ملنا، کس کو کتنی اولاد ملنا. جی، انسان کی ضروریات کی اور یہ اہم 3 چیزیں اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ 50,000 سال پہلے لکھ دیا. اللہ اگر چاہے بدل بھی سکتے. اگر وہ بدلنے لگے تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ لکھ دیا، قلم کو حکم کیا کہ وہ لکھ دے. اللہ کے علم سے وہ لکھا گیا. اگر اللہ اس میں ترمیم کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہے؟ نہیں. اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں. اللہ کی گرفت کائنات کی ہر چیز پر ہے. اللہ کی گرفت کائنات کی ہر چیز پر ہے. اللہ رب العزت لکھ کر تو رکھ دیا. جی، سال میں 1 مرتبہ وہ جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا فرشتوں کو کیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کو دے دیں. اس کا جو معاملہ ہے کس کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہاتھ دے. فرشتوں کے ہاتھ کو ملنے سے پہلے یا ملنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، اللہ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ بدل بھی سکتے. ایک مثل مشہور ہے، دیکھو، انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام. مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. حضرت مولانا عمر پالن پوری علیہ رحمہ یہ مثال دیا کرتے تھے. ایک چور کھڑا ہے رستے میں، ایک آدمی 50,000 روپے جیب میں رکھ کے لے جا رہا ہے. تو چور نے کہا پیسے دے دے. اب آدمی 21 دم کیسے دیتا؟ اب یہ زمانے میں 5 لاکھ یا 5 کروڑ بولنا بول لو، وہ زمانے میں 50,000 بھی بڑی رقم تھی. 1992 کے زمانے میں 5 لاکھ یا 50 لاکھ. اب ایک دم آدمی اپڑ کے کیسے دے دیں گا؟ تو اس نے کیا بولا؟ کیا بولا؟ چور کیا بولا؟ پیسے دیں. تو اس نے کیا کر دیا؟ پیٹ میں چھرا ڈال دیا، پیٹ کٹ گیا اس کا. کیا کٹ گیا؟ پیٹ. اب لہو انتڑیاں باہر ہوتی. جب کیا کرے معلوم؟ اب ان گلے کو ہندے ڈال تھا
کم سے کم پیٹ کو سلا لیا جا، بولے سر وہ 50,000 روپے دیا، کم سے کم پیٹ کو کیا کرے جا، سلا لیے جا، 50,000 روپے دیا جی۔ ایک دوسرا آدمی بیمار ہوا جی، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر بولا کہ تیرے انتڑی خراب ہے، اسے کاٹ کو نکال کو جینٹ ڈالنا پڑے گا، کہا تیرے کو 50,000 روپے لگتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، 50,000 روپے دیے اس کو ڈاکٹر، اور آپریشن تھیٹر میں لے آ کے اور اے سی روم کے اندر ہرے کپڑے پہن کر ڈاکٹر نے کیا کر دیا، اس کے پیٹ کو کاٹ دیا اور انتڑی میں باندھ۔ اب اندازہ کرو اچھی تقدیر کون سی ہے، بری تقدیر کون سی ہے؟ 50,000 روپے دونوں کے گئے، پیٹ دونوں کو کٹے۔ پیٹ دونوں کا کٹے، 50,000 دونوں کو گئی۔ اچھی تقدیر کون سی، بری تقدیر کون سی؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو بھائی ساتھی، ہاں ارے بولو تو صحیح، جو آپریشن کرانا وہاں پر جو پیٹ کٹے مارنے کے لیے، اور یہاں پر جو پیٹ کٹے ارے کیا کرنے کے لیے؟ سمجھ میں آ رہی؟ خالی تم میرے منہ دیکھ رہے ہیں، سو تو نہیں رہنا بھائی جی۔ اللہ رب العزت اگر چاہے جی، اللہ رب العزت اگر چاہے کہ جو مقدر بری بھی ہے اللہ اس کو خیر میں بھی بدل سکتا، جو تقدیر بری ہے اس کو کیسا کر سکتے ہیں بولو، خیر میں بھی بدل سکتے۔ دیکھو یہاں دونوں آدمی برابر ہیں، 50,000 اس کے بھی گئے، 50,000 اس کے بھی گئے، پیٹ اس کا بھی کٹے، پیٹ اس کا بھی کٹے، انتڑی اس کے بھی باہر نکلی اور انتڑی اس کی بھی باہر نکلی، یہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے اور ایک آدمی کو جلانے کے لیے۔ اچھی بری تقدیر کی مثال ایسی ہے، اچھی بری تقدیر کا مثال ایسی ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے مثال دے رہا ہوں میں۔ یہ ایک آدمی ایسا ہے کہ مہینے میں 3 بار امام صاحب کی، جماعت والوں کی، عالموں کی، مدرسے والوں کی دعوت کرتا، مہینے میں کتنے بار؟ 3 بار، اس میں اور اس کے 2,500 روپے لگتے، کتنے لگتے؟ 2,500 روپے لگتی۔ ایک دوسرا آدمی ایسا ہے کہ ان مٹھی دانہ بھی کسی نہیں دیتا، ایک چارنے بھی کسی نہیں دیتا، لیکن ایک مہینے میں 2,500 کے سگریٹوں پلاتا۔ اب اچھی تقدیر کون سی، بری تقدیر کون سی؟ ارے بولو بھائی، ارے بھائی بولو جی۔ ہاں، منہ کے اوپر، مچھیاں کے اوپر چاول دانہ ڈالنے کو، سگریٹ ایسا آسمان کی طرف کر کو، ان دل میں سمجھ رہے ہیں میری کتنی اچھی تقدیر ہے، ان دل میں کیا سمجھ رہے ہیں، اور میری تقدیر، میں راجہ ہوں اس ایریا کا۔ اب تمہیں بولو 2,500 اس کے بھی جا رہے ہیں اور 2,500 اس کے بھی جا رہے ہیں، اب بتاؤ اچھی تقدیر کس کی، بری تقدیر کس کی؟ ارے بولو بھا، ارے کم سے کم ہوتا تو بولو بھائی، اچھی تقدیر کس کی، بری تقدیر کس کی؟ کیا ہوگا؟ ہاں جی، جو آدمی پیسہ صحیح جگہ لگا رہا اس کی اچھی تقدیر ہے، اسی کیا ہے، اس پیسے کا 10 گنا انعام ملتا، ریورس ڈپازٹ ہے وہ۔ جو آدمی دین کے کام میں خرچ کرتا کیا ہے وہ، ڈپازٹ ہے وہ جی، 10 گنا ریورس، 10 گنا ریورس جی۔ آدمی کیا سمجھتا کہ بھئی 1 مہینے میں 2,500 کی سگریٹ پی کے میری زبردست تقدیر ہے، ان کو دھواں آسمان کو چھوڑتا۔ اللہ نے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا ایک اور بات بھی سن،
ایک آدمی ایسا ہے کہ اپنا پیسہ ویلگوڑ میں، نہیں تو کرنول میں، اور نہیں تو مہاراشٹر میں، جی ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کو مدرسے کے لیے دے رہے۔ ہمارے بیتم شرلے میں ایسے بھی نیک لوگ ہیں، اللہ بےحد قبول فرمائے، جی انہوں بیپار کے لیے مہاراشٹر جاتے، جی تو وہاں پر ایک مدرسے کا خرچہ اٹھا ہے ہمارے بیتم شرلے کیا۔ تقریباً پچھلے رمضان میں ہم سفر میں گئے تو معلوم ہوا کہ بیتم شرلے کا ایک آدمی اس کو پیسے دے، غریب بچہ ہے، اور اس کو مہینے میں 3,500 روپے مدرسے کے لیے جمع کرتے، کبھی کبھی پورے سال کے 21 بار مدرسے میں جمع کر کے آتے، یہ ہماری طرف سے بچے کی، ہماری طرف سے ایک مہینے میں کتنا 3,500۔ ایسے بھی لوگ ہیں ان کے بچے نہیں ہیں یا ان کے بچے مدرسوں میں نہیں پڑھ سک رہے، تو اللہ نے ان کو دیا ہے تو کیا کرتے کہ دوسرے بچے کو کہ اپنا بچہ بنا کر مدرسے کا خرچہ، غریب بچہ ہے اس کو اٹھا۔ اب ایک آدمی ایسا ہے بیپار جا کے پیسے اصول ہی بول کے 3,500 کی ایک رات میں پی دیا، پیسے اصول ہوئی بول کو 3,500 کا ایک رات میں گٹ پی گیا، پیسے اصول نہیں بول کو حیبت میں 3,500 کا، اور پینا کا تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ایمانداری سے بولو، اچھی تقدیر کس کی ہے، بری تقدیر کس کی ہے؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو تو صحیح، اچھی تقدیر کس کی ہے؟ جو اچھے کام میں استعمال کر رہا ہے اسی کا ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ ارے بولو بھائی، اچھی تقدیر پینے والے کی اچھی تقدیر ہے یا جمع کرنے والے کی اچھی تقدیر ہے؟ جمع کرنے والے کی۔ میرے عزیزوں، یہ جو تقدیر ہے نا اللہ تعالیٰ لکھتے، جی تھوڑے لوگ ریورس میرے کچھ بولے جا، کیا بول کو ہو جی اللہ ہم پینا بول کو ایسا لکھی، پینا بول کو لکھو ہے تو کیا کر دی، تمہیں بولے سر کا 4 مہینے میں جانا لکھو ہے تو 4 مہینے میں جاتی، تمہیں بولے سر کا پینا لکھو ہے تو اللہ لکھا نہیں تو کہاں سے جاتی، اللہ لکھا نہیں سو، ہاں اللہ تمہاری بات تمہارے سر کو ڈالتی ہے، میں بول کو ڈالے جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال، بھائی تقدیر بدلنے چاہیے تو بھائی سب جنے، ارے بولو کیا بدلنے ہیں، تو اچھی بدلا لیں گے یا بری بدلا لیں گے؟ اچھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے۔ اب مثال سنو، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے میں مثال دے کے بول رہا ہوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ایک آدمی ایسا ہے دارو پینے والا، لیکن اسے 4-5 دن سے دارو ملی نہیں، پیسے پوچھنے سالے کرنے گئے، دھر کو لاپ مارے، ساس کرنے گئے جھاڑو ماری، دوست کرنے گئے کمر کو لاپ مارے، پڑوس میں گئے منہ کو مارے، کتنے دن سے ملے نہیں پیسے؟ 4-5 دن سے ملے نہیں۔ لاسٹ کو کون کیا اللہ والا بندہ رہے، بھائی 2 دن سے بھوکا ہوں، کھانا دو، کیا تو کھلاؤ، نہیں تو 100-200-400 روپے دو بولے تو اب اسے کتنا بھی دے آ رہے انہوں، 300 روپے دے آ رہے، کتنے ڈالے؟ 300-400 روپے دے آ رہے۔ اب پیسے دیتے ہوئے جو اب ان جو ہے چلے گئے، اب اس کے دوست تھا یا اس کے بیوی یا اس کے بچے ڈھونڈلاتے ہیں،
ارے کہاں گیا کہاں گیا تو ایک آدمی بیٹھا سن جو منظر دیکھ رہا تھا، ان کیا بولے معلوم؟ دارو کی دکان کرنے جا رہے ہیں، ہٹا دیکھو کیا بولے انہوں؟ دارو کی دکان کرنے جا، اب جا کو دیکھے تو اور پی کو لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اب آ کے اس کی جور گالیں دیتی ہے، تو بولیا دارو دکان کا نہیں بول کو، تو بولے سے اس کو ہمارا بچہ پیا، تو بولے سے اس کو ہمارا بچہ گیا، نہیں تو ہمارا بچہ پیتا سے نہیں۔ کیا اس کی بات صحیح ہے کیا ماں؟ ارے بولو بھائی، ارے بولو، ان بولے سے اس کو گیا نہیں، پیسے ملے سے اس کو گیا ہے، پیسے ملے سے اس کو گیا ہے۔ ان کیا بات سے بولے؟ ارے ان کیا بات سے بولے؟ ڈھونڈتے رہے تو بولے، ان ڈھونڈتے رہے تو ان بولے، اور اس کے علم میں، اس کے دماغ میں کیا ہے کہ تو ان پیتا سنو 4 دن سے اسے دھر کو لات سے ماری، کام بھی پیسے ملے نہیں، اب 300 روپے مل گئی، اب ان جانے کا کہاں کو، دوائی کی دکان، پاپ ان اسپتال گیا تو بھی لوگ کیا سمجھتے ہیں، دکان میں ان ڈاکٹر کے نہیں گیا تو بھی لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، پیسے دیتے رہے تو بھی دوسرا آدمی بولتا اسے کہیں دیتا رہے، ڈائریکٹ وہاں کچھ چلے آتا، تھوڑے منگ لینے والے رہتی، یہاں کھڑے سنو بولتے رہتے بیٹا اسے دے نہ کرے، ان پیتا اسے دے نہ کرے، ان بولے سے اس کو پیتا ہے نہیں، اس کی عادت ہے، ان کو پیتا ہے۔ ارے بولو بھائی، اس کی عادت ہے۔ جو آدمی یہاں کھڑے ہو کے بولا ہے نا، یہاں پر کھڑے ہو کے بولا ہے نا کہ ان دارو کی دکان کا نہیں آتا ڈھونڈ جو، ان مقدر نہیں بولا ہے اس کی، اس کے علم سے یہ آدمی ایسا، اسے پیسے ملے تو ان دارو دکان جا کر دارو پی سکتا، بول کے اس کا علم اسے بتانے کی وجہ سے وہ اپنے علم سے بولے، حقیقت نہیں ہے ایسی، حقیقت ویسی نہیں ہے۔ ان دارو کو بھی جا سکتا ہے، اسپتال کو بھی جا سکتا ہے، اور کھانا کھانے کے لیے ہوٹل کو بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کی عادت کو پکڑ کو ان کیا بولے، دارو کی دکان کو بولے، اور اتفاق سے ان دارو کی دکان کرنی چاہیے۔ سمجھ میں یہ بات؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری جو تقدیر لکھی، ان دارو پیتے ہیں، اللہ بولے سے اس کو ہمیں پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بول کو لکھی، ان دارو پیتا کو لکھی، اللہ تعالیٰ لکھے سے اس کو ہمیں پیتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے، اللہ کو پچھلا علم ہمیں جیسا ہے، اللہ کو پچھلا علم جیسا ہے، اللہ کو اگلا علم بھی ویسا ہے۔ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اللہ کو پچھلا کیسا معلوم ہے کہ، اور اگلا بھی ویسا معلوم ہے۔ اس کی بھی ایک مثال، تو کیا کھاتا ہے بابو؟ میں روٹی بھی بیگن سالہ کھاتی ہوں، تو کیا کہے؟ دال کھانا ہے۔ اب بتاؤ، یہ پچھلا علم ہے اس کا، وہ کھانا مقصود نہیں ہے، یہ اس کا پچھلا علم۔ اب کھایا سو دال کھانا، ثمرات کو کیا کھا سکتا تجھے معلوم ہے؟ ثمرات کو کیا کھا سکتا معلوم ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ لکھ کر ہے کہ پچھلے کا علم اللہ کو کیسا ہے کہ، اور اگلا علم بھی اللہ کو ایسا ہے۔ پچھلا علم ہمارے کو، آج کا ہمارے کو کیسا ہے کہ اللہ کو کل کا ویسا ہے، 100 سال کے بعد کا ویسا ہے، 1000 سال کے بعد کا ویسا ہے، 1,00,000 سال کے بعد کا ویسا ہے۔ اللہ اپنے علم کی وجہ سے تقدیر لکھی۔ انسان بھی نہیں بنا، دنیا بھی نہیں بنی، زمین آسمان بھی نہیں بنے، پوری کائنات کی کوئی چیز نہیں بنی، اس وقت میں اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے تقدیر لکھ دیا۔ کس کے ذریعے سے بولو؟ ارے بولو، ہاں، اللہ کتنا بڑا عالم ہے، اللہ کتنا بڑا جاننے والا ہے، اللہ کتنا بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت
کسی کی تقدیر بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اگر کسی کی بری تقدیر ہے، اگر وہ اسے اچھی بنا لینا چاہے تو اللہ کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک دعا سکھائی، اور یہ دعا بخاری شریف میں ہے. یہ دعا کس میں؟ بخاری شریف میں جی. اور اس دعا کا نام ہی تقدیر بدلنے کی دعا. اس دعا کا نام ہی کیا ہے؟ تقدیر بدلنے کی دعا، بری تقدیر سے بچنے کی دعا. بری تقدیر سے بچنے کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھایا ہے. ہمیں سیکھ کر عمل کرنے والوں کی کمی ہے. سیکھ کر عمل کرنے والوں کی کمی ہے. سیکھ کر عمل کرنے والوں کی کمی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقدیر بدلے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے بلائیں دور ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھے، ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے روزی کے دروازے کھلے، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں امن اور خوشی آئے، لیکن اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے. ہم اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے. اللہ ہماری حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں سکھا کر چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے تقدیر بدلنے کی. تقدیر بدلنے کی دعا. بولو میرے ساتھ سب. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. میرے عزیزو، جب آدمی ایسی راتوں میں آئے جیسے آج شب برات ہے، جاگنے کی راتوں میں یہ بھی ایک رات ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو کلب کو بہت ساری بکریاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کو بیان کرنے کے لیے، بڑھوتری کو بیان کرنے کے لیے فرمایا بنو کلب کے بکریوں پر جو ان کے جو بالا ہیں نا، ان کے بدن پر جتنے بالا ہیں اتنے لوگوں کی اللہ آج کی رات میں مغفرت کریں گے. آج کی رات میں کیا کریں گے؟ بولو، مغفرت کریں گے. اچھا ایک بات اور سن، اس زمانے میں پورے مسلمانوں خالی مدینے میں 600، پورے ملے تو 10,000 کے اندر ہی 600. پورے ملے تو کتنے؟ 10. زیادہ سے زیادہ ہوئے تو 15,000. اگر صحیح گنتی کریں گے تو 5,000 کے اندر ہی چھوڑ. مدینہ منورہ میں جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بول رہے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جو بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ مغفرت کریں گے، اس وقت میں پورے مسلمان پورے مدینہ منورہ میں ملا کے اور پوری دنیا میں ملا کے 5-10 ہزار ہیں. کتنے بولا؟ لیکن میرے عزیزوں، وہ حدیث آج کام آ رہی ہے. وہ حدیث کب کام آ رہی ہے؟ اور آج کو 1400 سال گزر گئے. کتنے گزر گئے؟ 1400 سال گزر گئے. اور قیامت تک یہ حدیث کام آئے. لوگ بڑھتے جائیں گے، لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور لوگ بڑھتے جائیں گے، بچے بڑھیں گے، عورتیں بڑھیں گے، مرد بڑھیں گے، بوڑھے بڑھیں گے. اور جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کام آئے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی جو رات ہے، اس رات میں جو بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، بنو کلب کی بکریوں کی مقدار، بکریوں کے بدن پر بالوں کی مقدار پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا. اگر آج کی رات میں
کوئی آدمی جہنم سے بچ کر جنت لکھا لے اپنے آپ کو، اس کی اچھی تقدیر ہے بری تقدیر ہے؟ اچھی تقدیر، ارے بولو، اچھی تقدیر۔ آج کی رات میں اگر کوئی اپنا نام جہنم کے دروازے سے مٹا کر جنت کے دروازے پر لکھا لیا تو اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے؟ اچھی تقدیر ہے۔ تو میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آئیں گے، مغرب سے لے کر فجر تک۔ فجر کا ٹائم کب ہو رہا ہے؟ 5:26 لکھو ہے، دیکھو عشاء کا ٹائم سب سے نیچے اینڈ بول کے لکھے ایدو ہی رویا۔ رات جب تک رہے گی، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا فجر سٹارٹ ہو جائے گا۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو کیا شروع ہو جائے گا؟ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ رات جب تک ہے اور عشاء کا وقت بھی جب تک ہے، عشاء کا وقت بھی جب تک ہے۔ اللہ رب العزت مغرب سے شروع ہو کر فجر تک، یہ وقت ہونے تک پہلے آسمان پر آ کے اللہ اعلان کرا دے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد طلب کرنے والا میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا دے دوں، ہے کوئی مجھ سے خیر مانگنے والا اور جس کو میں خیر دے دوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان پر اعلان کرانے لگے اور ہم لوگ سو جائیں، اور ہمیں اپنی اچھی تقدیر کا خیال بھی نہ ہو، ہمیں اپنی اچھی نیت کا خیال بھی نہ ہو، اللہ کی عبادت کا خیال بھی نہ ہو، جہنم سے نام مٹا کر جنت میں لکھانے کا خیال بھی نہ ہو۔ میرے عزیزوں، یہ رات پھر غفلت میں چلی جائے گی، یہ رات پھر کس میں چلی جائے گی؟ غفلت میں چلی جائے گی۔ اگر آدمی پوری رات جاگے لیکن فجر نہ پڑے تو اس کی رات ویسے بھی پانی میں چلی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی پوری رات جاگ لیا لیکن فجر میں سو گیا تو وہ رات اس کی ویسے بھی کیا ہو جائے گی؟ پانی میں چلی جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پوری رات جاگنے کا ثواب ہے اس کو، پوری رات جاگنے کا ثواب ہے اس کو۔ تو میرے عزیزوں، آج کی رات عبادت کی نیت سے ہم لوگ آئے ہیں اور عبادت بھی کرنا ہے۔ اور عبادت کون سی کرنا ہے؟ عبادت کون سی کرنا ہے؟ کسی وقت کے لیے کوئی عبادت متعینہ نہیں ہے۔ نفلی عبادتوں میں کسی وقت کے لیے کوئی عبادت کیا نہیں ہے؟ متعینہ نہیں۔ جس آدمی کو جس عبادت میں دل لگے وہ عبادت کر سکتا۔ کوئی آدمی کیا کر سکتا؟ جو دعا بھی میں نے پڑھ کے سنایا وہ لکھ لے کے آج کی رات میں یاد کر سکتا، پورے سال اس دعا کو پڑھتے رہیں گا، ہر نماز میں اللہ اس کی تقدیر کو بدل کر اچھی کر دے گا۔ آج کی رات میں یہ دعا بھی سیکھ لے سکتا۔ اور کچھ لوگ نماز پڑھنے میں دل لگ رہا ہے تو نماز پڑھ لے سکتے، کسی کو ذکر کرنے میں دل لگ رہا ہے تو ذکر کر سکتے، کسی کو دعا مانگنے میں دل لگ رہا ہے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے لو لگانے میں دل لگ رہا ہے، یعنی اللہ سے بات کرنا، اللہ سے مراقبہ کرنا، اپنی بات اللہ کو بولنا، منڈی جھکا کر آنکھ بند کر کے دل کے ذریعے سے اللہ سے بات کرنا۔ اگر کسی کو مراقبے میں دل لگے مراقبہ کرے، اگر کوئی آدمی قرآن پڑھنا چاہے قرآن پڑھے، کوئی سورہ سیکھنا چاہے تو سورہ پڑھے۔
جس آدمی کو جس عبادت میں دل لگے اور وہ عبادت کر سکتا ہے. اچھا جی، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. نماز پڑھے تو کون سی نماز پڑھنا؟ لوگوں کو یہ بھی بہت سوال رہتا ہے. نماز پڑھے تو کون سی نماز پڑھنا؟ صلاۃ توبہ کی نماز، صلاۃ حاجت کی نماز، صلاۃ تسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح ہوتی ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز، اور اس کے علاوہ عمر قضا کی نماز. عمر قضا کی نماز کیسے پڑھنا؟ اے اللہ میری فجر کی نماز بہت ساری چھوٹ گئی، عمر قضا فجر کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، عمر قضا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت، عمر قضا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت، مغرب کی عمر قضا پڑھ رہا ہوں 3 رکعت، عشاء کی عمر قضا پڑھ رہا ہوں 4 رکعت، واجب الوتر کے عمر قضا پڑھ رہا ہوں 3 رکعت. عمر قضا کی نمازیں کتنی بھی پڑھ سکتے، کتنی بھی پڑھ سکتے. آج کی رات کے عمل میں یہ ایک عمل یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کیا قبرستان جانا. کہاں پر جانا؟ قبرستان جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جتنی مرتبہ شب برات آئی ہے، 1 مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے. کہاں پر؟ جنت البقیع. اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ساتھ تھی، یعنی کہ میرے گھر میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11 بیویوں کے پاس یا 9 بیویوں کے پاس یا 10 بیویوں کے پاس باری باری روزانہ ایک کے پاس قیام فرماتے. اور ایک رات 15ویں شعبان کی رات تھی. اس رات کا جو نمبر تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آرام کرنے کا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب آرام فرما رہے تھے، جب تھوڑی رات گزر گئی تو اٹھ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں نہیں. اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرے، اٹھ کے ایک دم باہر نکل کے مسجد میں دیکھے، نہ کہا مسجد میں نہیں. ادھر ادھر دیکھے تو ادھر بھی نہیں. قبرستان وہاں بازو میں جنت البقیع، جو لوگ حج عمرہ میں گئے تھے وہ لوگ دیکھ رہے تھے. مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مزار مقدس ہے اور اس کے بازو میں جو ہے جنت البقیع ہے. اب تو اس کے گیٹا سب یہ کرتا نہیں، اور اس وقت میں تو بالکل کھلا میدان. تو اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ یہاں گھر کے پاس سے دیکھا تو ادھر کوئی آدمی ہے یا سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے یا چل رہا ہے. دیکھ کر اماں جان عائشہ ادھر چلے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان عائشہ کو دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ کیوں آئے؟ بلکہ رسول آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولے کہ عائشہ کہ تو سمجھی میں تیرے سوکنوں کے پاس گیا ہوں؟ کیا بولے؟ کیا تو سمجھی کہ میں تیرے سوکنوں کے پاس جاؤں؟ کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ تو اماں جان عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں اور صادق ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اماں جان عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ رات 15ویں شعبان کی رات تھی. وہ رات 15ویں شعبان کی رات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں 15 شعبان کی وجہ سے آیا ہوں. اماں جان عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا چاہیے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فجر کے بعد قبرستان جاتے اور کبھی عصر کے بعد قبرستان جاتے اور کبھی دوپہر میں قبرستان جاتے اور کبھی رات میں قبرستان جاتے. بہت سارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی قبرستان میں ہی آرام کرتے. لوگ پوچھتے
آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو امیر ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں ہمارے، آپ قبرستان میں کیوں لیٹتے؟ اور وہ بھی مٹی میں، بغیر بستر کے، آپ قبرستان میں کیوں لیٹتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس لیے قبر والوں کے ساتھ رہتا ہوں تاکہ مجھے میری موت یاد آئے، تاکہ مجھے کیا یاد آئے؟ میری موت یاد آئے۔ تو میرے عزیزو کہ یہ جو رات ہے کہ شب برات کی رات، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبرستان جانا فرض ہے، واجب ہے، مطلب ضروری ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اور اس واقعے کی جو ہے حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو آج کی رات میں اگر کوئی اپنی بشاشت کے ساتھ جا سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی روکنے کی یا کوئی زبردستی کی بھی کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی نہ جانا چاہے اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں، اگر کوئی نہیں گیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں۔ جانا چاہے تو جا کے اپنی موت کو یاد کر کے، اور جو مردے وہاں پر مدفن ہیں اور ان کے لیے درود شریف پڑھ کے آ سکتا، اور جو نہیں جانا چاہے اور اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو آج کے رات کے معمولات میں جو ہے یہ معمول بیان کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ فرض، سنت یا نفل یا مستحب بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو جو جاگنے کی راتوں میں جو تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کا ذکر فرمایا، طبرانی کی روایت میں ہے جو آدمی 5 راتیں جاگے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیں گے۔ جو آدمی 5 راتیں جاگے گا اللہ اس کے دل کو زندہ کریں گے، وہ پھر مردہ دل نہیں بنے گا، زندہ دل آدمی بنے گا۔ پہلی رات کون سی؟ پہلی رات شعبان کی 15ویں رات۔ دوسری رات کون سی؟ رمضان خطبے کی رات۔ تراویح ختم ہو جانے کے بعد جیسے چاند دکھ جاتا، وہ چاند دیکھے سما خطبہ کرے، اسے انعام کی رات بولتے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی تقریباً تھوڑا دعا وغیرہ کر لیتے، 2-4 رکعت نفل بھی پڑھ لیتے۔ یہ دوسری رات ہے۔ اور 3 رات بقرعید میں آتی، 8، 9، 10۔ بقرعید کی، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ۔ حاجی لوگ اس وقت میں مینا میں رہتے، مینا میں رہتے، 8، 9، 10۔ یہ 3 راتیں بقرعید کی، اور یہ راتیں بھی جاگنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 راتوں کو جاگنے کی راتیں ارشاد فرمایا۔ یہ جاگنے کی راتوں میں تو ہے عشاء بھی پڑھنا، فجر بھی پڑھنا، جاگے تو عبادت کے ساتھ جاگنا، اور جاگے تو اور صحیح اعمال کے ساتھ جاگنا، دعا سیکھنے اور سکھانے، قرآن پڑھنے یا پڑھانے، نفل پڑھنے یا ذکر کرنے یا تلاوت کرنے میں جاگنا، ادھر ادھر کی فضول باتوں میں نہیں جانا، فضول باتوں میں نہیں جانا۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ آج تقدیر لکھا لیں گے انشاءاللہ۔ اچھی تقدیر کون کون لکھا لیں گے؟ بولو، ارے بولو بھائی، اچھی تقدیر کون کون لکھا لیں گے؟ سب لوگ لکھا لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اچھی تقدیر کا تو کیا بھائی، 1-2 باتیں بولو گا کون تو بھی، کس کے دل میں کیا ہے کہ اچھی تقدیر کا تو کیا بھائی، بولو گا جلدی کون تو بھی، جی بولو گا۔ 5 وقت نماز پڑھنا اچھی تقدیر ہے، نماز نہیں پڑھنا یہ بری تقدیر ہے۔ ماشاءاللہ، اچھی تقدیر 5 وقت نماز پڑھنا، بری تقدیر نماز نہیں پڑھنا۔ تو اب کون سی لکھا لیں گے بھائی؟ ارے بولو تو صحیح۔ اور کیا ہے بھائی اچھی تقدیر کا؟ تو اور کیا ہے بولو؟ ہاں، حلال روزی تلاش کرنا، حلال روزی کمانا، یہ اچھی تقدیر ہے، بری تقدیر ہے؟ حرام کمانا، حرام کمانا، حرام کمانا، حرام کمایا، بہت زیادہ کمایا ہے تو یہ بری تقدیر ہے۔ حلال کمایا، کم کمایا، یہ اچھی تقدیر ہے۔ ماشاءاللہ یہ اچھی تقدیر ہے۔ حلال کا جو پیسہ ہے نا غلط جگہ نہیں لگتا، یہ اچھی تقدیر کی علامت ہے۔ حلال پیسہ بیڑی میں نہیں لگتا،
حلال پیسہ سگریٹ میں نہیں لگتا، حلال پیسہ دارو میں نہیں لگتا، حلال پیسہ گرل فرینڈ میں نہیں لگتا، حلال پیسہ اور جو ہے غلط جگہ پر نہیں لگتا، حلال پیسہ غلط دوست پہ نہیں لگتا، حلال پیسہ جو ہے بری جگہ پہ نہیں لگتا۔ یہ حلال کا کیریئر ہے، حلال کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ حلال جب بھی لگیں گا اچھی جگہ پہ لگیں گا، اچھے پلیس پہ لگیں گا، مسجد کو لگیں گا، مدرسے کو لگیں گا، جماعتوں پہ لگیں گا، خدمت پر لگیں گا، لوگوں کے اکرام پہ لگیں گا، غریبوں پہ لگیں گا، ماں پہ لگیں گا، باپ پہ لگیں گا، بھائی پہ لگیں گا، چاچا پہ لگیں گا، اور جو ہے اچھے لوگوں پر لگیں گا۔ یہ اچھی تقدیر ہے ماشاءاللہ۔ اور بولو بھائی، اور کیا ہے اچھی تقدیر؟ ہاں کیا کرنا؟ بیماری سے بچانا۔ ہاں دیکھو بھائی، کبھی کبھی بیمار ہونا بھی اچھی تقدیر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتی بولو؟ بیمار ہونا بھی کیا ہوتی بولو؟ اب ایک آدمی زبردست ڈرنکر ہے، بیمار ہو، ڈاکٹر نے منع کر دیا، اب ان کیا کر دیا بولو؟ اب شربت پی رہے، کوکو کولا پی رہا، اور وہ بیماری اس کے لیے اچھی تقدیر ہے بری تقدیر ہے؟ ماشاءاللہ۔ شفا مانگنا، کیا مانگنا؟ شفا مانگنا، اور شفائے خیر مانگنا۔ کیا مانگنا؟ یا شفائے کلی مانگنا۔ کیا مانگنا؟ شفائے کلی مانگنا۔ اور کیا ہے بھی اچھی تقدیر میں؟ اور کیا چیزیں ہیں؟ جنت کی طلب کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق مانگنا۔ تھوڑے لوگوں کے اخلاق بہت برے رہتے ہیں۔ دیکھو اچھی تقدیر میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی کسی سے قطع تعلق نہ کرے، حسد نہ کرے، کینہ نہ کرے، دشمنی نہ کرے، ایسی جاگنی راتوں میں بھی اس کی عبادت قبول نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا بھی فائدہ چاہتے تھے۔ اللہ اسی اخلاق ہمارے اندر عطا فرمائے۔ آدمی سارے نیک کام کرے لیکن لوگوں پر دشمنی کرے، دل میں کرے، ظاہر نہ کرے، جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مانگنا؟ اخلاق لکھا لینا، اخلاق طے کروا لینا۔ اللہ مجھے میرے نبی کے اخلاق عطا فرما، مجھے میرے نبی کی سنتیں عطا فرما، نبی کی سنتیں عطا فرما۔ تو ایسا کرو گے، کوشش کرو گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا بھی دیکھو، اس وقت میں ایک 40 منٹ کے لیے چھٹی دی جا رہی ہے، چائے وغیرہ بھی پی لو، اور پھر جو ہے نفل وغیرہ دعا وغیرہ بھی کر لو انشاءاللہ، اور تقریباً 11:15 بجے دعا ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ 11:15 بجے دعا ہوگی، اور یہ 40 منٹ آپ لوگوں کے لیے چھٹی ہے، اور یہ چھٹی صرف چائے پینا، باتیں زیادہ نہیں کرنا۔ جس کا چائے پینا ہو گیا، نیا وضو کر کے اور آ کے اپنی عبادت میں لگ جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو بھی قبول فرمائے۔ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ قبول کرے تو ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بغیر حق کے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے مرحمت فرماتے ہیں، لیکن آج کی رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ جن کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ آج کی رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں
اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اور اس میں سے ایک بات بتانے کے لیے جس کو ہم کر سکتے ہیں، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں ایک بات بتانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، اور یہ عمل اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی 2 روایتیں ہیں، یہ 2 روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار۔ حدیث نمبر 5780 پر 7 بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اگر جو کوئی بندہ اپنے ایزار یا پاجامہ یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، تو نچلا جو حصہ ہے تو وہ آگ میں جائے گا۔ جب نچلا حصہ جائے گا تو اوپر کا حصہ بھی آگ میں جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں دھکا دے دے، اللہ اسے جہنم میں دھکا دے دے۔ دوسری روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر اللہ یوم القیامت الی من جر ازارہ بطرا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جو شخص اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے اور اپنی پڑھائی ظاہر کرنے کے لیے، فیشن ظاہر کرنے کے لیے، اور اپنا پاجامہ یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اوپر نظر رحمت بھی نہیں کریں گے اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں، جہنم میں داخل کر دیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، صحابہ اکرام اپنے پیجاموں کو چھری اور تلوار لے کر اپنے پیجاموں کو کاٹ دیا تھا، نیچے کاٹ دیا۔ لیکن میری عزیزو، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جس پر جہنم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اور ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ سب لوگ اس میں ڈوبنے کی وجہ سے اسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، اسے کوئی غلطی بھی نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی جو ہے پینٹ یا پیجامہ اوپر کر لے اور اسے بد نظر کر کے دیکھتے رہتے ہیں، کیا کہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں۔ بچوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا، بڑوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا، اور جوانوں کو بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھنا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آدمی پینٹ پہنے اور پینٹ کے اندر جو ہے لمبی ہو جائے تو اس کو اور اپنا کینچی لے کے کاٹ دیں یا چھری لے کر کاٹ دیں۔ لوگ ایسے بھی پہنتے کہ بدن پہ کہیں کہیں سے کٹا ہوا ہوتا ہے، نیچے سے کٹا ہو گیا تو کیا وہ بھی ایک فیشن ہوتا ہے، یہ سنت والا فیشن ہو جائے۔ یہ بات میں آج اس لیے بول رہا ہوں، ایسی راتوں میں جاگ کر جو عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی عام معافی کا اعلان ہے۔ ایسی راتوں میں بھی، ایسی مجلسوں میں بھی جو آدمی اپنے پیجامے کو یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا، اس کی مغفرت نہیں، اللہ اسے معاف نہیں کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، روزانہ کے معاملات میں ہم اپنے لباس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اچھی بات بھائی۔ بہت ساری باتیں ہوئی تقدیر کے سلسلے میں،
اللہ کے بدلنے کے سلسلے میں. اور ہم لوگ دعا بھی پڑھ لیے جی, ایک بار اور پڑھ لیں دعا, ٹھیک ہے بھائی. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اچھی تقدیر کے 2-4 باتیں میں بھی بتا دوں, 2-4 باتیں آپ بتائیں, 2-4 باتیں میں بھی بتا دوں, یاد رکھو گے انشاءاللہ. اگر کسی آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی میں 30 لاکھ روپے خرچ کیا, یہ اچھی تقدیر نہیں. اس آدمی نے اپنی بیٹی کو اپنی آستی میں حصہ دیا, مرد بچوں کو 2 حصہ, عورت بچے کو 1 حصہ, لیکن وہ 1 حصہ 20 لاکھ ہی ہے. شادی میں 30 لاکھ دیا نہیں سرکا, آستی کا حصہ 20 لاکھ دیا, یہ اچھی تقدیر ہے. شادی میں 30 لاکھ خرچ کیا لیکن آستی کا 1 روپیہ بھی نہیں دیا, یہ اچھی تقدیر نہیں. اچھی تقدیر یہ ہے بائک بچیاں کا حصہ دینا, بائک بچیاں کا حصہ دینا جی. اور اچھی تقدیر یہ ہے, اچھی تقدیر یہ ہے ہمارا پیسہ نیک کام میں لگنا. تمہیں سوچو پیسہ جیب سے نکال کے خرچ کرنے سے پہلے یہ پیسہ میرا کس کام میں جا رہا ہے. پیسہ اچھی جگہ خرچ ہونا اچھی تقدیر ہے, پیسہ بری جگہ لگنا یہ بری تقدیر ہے. پیسہ اچھی جگہ لگنا اچھی تقدیر ہے, اور بری جگہ لگنا یہ کیا ہے بولو, اس میں آدمی کا نام اونچا ہوا تو بھی بری تقدیر ہے, آدمی کی عزت بڑھی تو بھی بری تقدیر ہے. اچھی تقدیر وہ ہے پیسہ کہاں پر لگنا, اچھی جگہ پر لگنا. کس پہ لگنا, اچھی جگہ پر لگنا. اور اچھی تقدیر یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے محبت رکھنا. کس سے محبت رکھنا, اپنے ماں باپ سے محبت رکھنا جی. اگر بچے ماں باپ سے دشمنی کرتے ہیں اور دوستوں سے محبت رکھتے ہیں, دوستوں سے محبت رکھتے ہیں, یہ بری تقدیر ہے. اگر کوئی بچہ ایسا ہے دوست بھی اسے اچھا سمجھتے, ماں باپ کو بھی وہ اچھا دیکھتا اور اچھی نظر میں ہے, یہ اچھی تقدیر ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوستوں کو قریب کر لے اور ماں باپ کو دور کر دے. دوستوں کی اطاعت کرے, ماں باپ کی نافرمانی کرے, یہ اس کے لیے جہنم کی علامت ہے, یہ بری تقدیر ہے. یہ کیا ہے, بری تقدیر ہے. اور اچھی تقدیر یہ ہے اللہ جسے مال دیا ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. دیکھو زکوٰۃ کے بارے میں, اگر کوئی آدمی کسی کو ڈبو کر مال کھا لے گا پوری دنیا اسے برا بولتی. کسی کو ڈبو کے کوئی مال کھا لے گا تو پوری دنیا سے کیا بولتی ہے, برا بولتی ہے. زکوٰۃ اپنا مال نہیں ہے. زکوٰۃ, ارے بولو, زکوٰۃ اپنا مال. اور زکوٰۃ کس کا مال ہے, جس مال میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی بہت جلدی غریبی آ جائے گی. اللہ رسول کی بات ہے, کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. بڑے سے بڑے مالدار تختے پلٹتے دیکھے, بڑے سے بڑے غریب راجہ بنتے دیکھے. اس زمین نے اور اس کائنات نے پتہ نہیں کیا کیا منظر اللہ نے لکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا. میرے عزیزوں کہ زکوٰۃ ادا کرنا اچھی تقدیر ہے. زکوٰۃ کا مال کھا لینا یہ لوگوں کا مال کھا لینا ہے. اگر تم کہو گے میں تو کس کا 1 روپیہ نہیں کھایا,
میرے کو یہ نشٹم کئی کو آیا. ارے زکوٰۃ سب دوسرے کا نہ کھاتے. لوگ کیا بولتے آ کے, میں کس کا 1 روپیہ چھیتا نہیں, میرے کو یہ نشٹم کہیں کو آیا, میرے کو یہ تکلیف کہیں کو ہے. ارے یہ زکوٰۃ دوسرے کا مال ہے تو سب کھا لیا. نشٹمان کیا لابھ مہنگا. اچھی تقدیر زکوٰۃ ادا کرنا, بری تقدیر زکوٰۃ خود کھا لینا, زکوٰۃ ادا نہ کرنا. جیسا نماز فرض ہے, جیسا روزہ فرض ہے, اور ویسے زکوٰۃ فرض ہے. یہ زکوٰۃ دینا یہ جو ہے اچھی تقدیر ہے. اور میرے عزیزوں, رمضان آنا, رمضان میں 30 روزے اور چاند دیکھنے سے لے کر چاند دیکھنے تک مکمل روزے کرنا یہ اچھی تقدیر ہے. اور روزے چھوڑ دینا, ارے بولو, اچھی تقدیر ہے کہ بری تقدیر ہے؟ اب ایسا کہ ہم نے روزے لکھا لیے, چلے رمضان میں نوا جوڑا تو لکھا لیں, لیکن روزے لکھا لیں. رمضان میں رومال لکھا لیں, نوی ٹوپی لکھا لیں, نوی چپلا لکھا لیں. جی اب نوی ساری چیزیں لکھا لیں, لیکن روزے لکھا لیں. اچھی تقدیر ہے کہ بری تقدیر ہے؟ یہ بری تقدیر ہے. رمضان آتا ہے روزوں کے لیے, تو میرے عزیزوں کہ چند باتیں تقدیر کی آپ بولیں, 2-4 باتیں میں ہی بولا, تو کوشش کرو گے عمل کی انشاءاللہ. جی عمل کی کوشش کرو گے, روزے رکھنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ, نماز کی بھی پابندی کریں گے, جی اور مال صحیح جگہ خرچ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزوں کہ جب ہماری دل کی نیت ہو جائے اللہ کی طرف, اے اللہ تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما, تو پھر اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کے فیصلے عطا فرماتے ہیں. اور آج کی رات اللہ تعالیٰ احکامات اور جو ہے تقادیر کس کو, فرشتوں کے ہاتھ میں دیتے, اور فرشتے سال بھر چلاتے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آج کی رات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کل کو اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ہے. کون جینے والا ہے, کون مرنے والا ہے. اللہ زندگی کو بھی زندگی کو بھی لمبی کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت مقدر کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں. اللہ رب العزت حالات کو بھی تبدیل فرما سکتے ہیں. اللہ اگر بدل دے تو کوئی اللہ کو بول نہیں سکتا. اللہ اپنے علم سے لکھے ہیں. اللہ رب العزت ہماری دعا پر اور اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے اور بدل کر خیر والی تقدیر میں لکھ سکتے ہیں. تو آج کی رات صرف تقدیر بدلنے کی نیت سے نہ ہو, اور آج کی رات اللہ کو راضی کرنے اور جو ہے اپنا نام جنت کے دروازے پر لکھانے کی بھی نیت کریں. کوشش کرو گے انشاءاللہ. اکثر لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے, بھئی آج بڑی رات ہے, اللہ تقدیر لکھتی, چلو لکھا لیں گے, اور کیا لکھانا بھی معلوم نہیں, کیا لکھا لینا بھی معلوم نہیں, کیا لکھا لینا بھی معلوم نہیں. ابھی ہمارے ایک حضرت مثال دے رہے تھے, انہوں نے کہا جی ہمارا ایک مسلمان بچہ ہندو بچے سے شادی کر لیا. انہوں نے کہا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. تو بولے کہ بھئی رونے کی بات ہے. میں نے کہا کیوں بھائی, رونے کی بات کیوں ہے؟ تو بولے کہ ایک خان صاحب اور ایک غیر خان صاحب, یہ ایک مسلم یا غیر مسلم میں جنگ ہوئی, دونوں میں جھگڑا ہو کے کیا بولا معلوم, کہ دیکھ اگر میں جیت گیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا, اگر تو جیت گیا تو میں تیرا منتر پڑھ کے میں جو ہے غیر بن جاؤں. اب خان صاحب جو ہے نا, خان صاحب کیا کرے کہ وہ جیت کر اس کی چھاتی پہ بیٹھے, بولے کہ پڑھ کلمہ. بولے کیا, پڑھ کلمہ. تو وہ نیچے سے پڑھا بولا ہو, اگر ٹھیک ہے پڑھاؤ کلمہ میں پڑھوں گا. تو خان صاحب کیا بولے, مجھے بھی نہیں آتا, تجھے کیا پڑھا, مجھے بھی نہیں آتا, تجھے بھی کیا پڑھا. اب 2 جنے مل کے کہیں جانا پڑے گا سیکھنے کے لیے. مسلمان بچوں میں دینداری کم ہونے کی وجہ سے جو ہے غلط راستے جا رہے ہیں. مسلمان بچوں میں
کلمے کی فکر ہوتی، کلمے کی قدر ہوتی، دین کی فکر ہوتی تو پھر غلط قدم کبھی نہیں اٹھاتے. مسلمان بچی غیر کے ساتھ چلے جائے اور مسلمان بچہ غیر کو لانے، دونوں غلط قدم پر ہیں، دونوں غلط قدم پر ہیں. اگر کلمہ سیکھا ہوا مسلمان اور اس طرح کا کام کبھی نہیں کرے گا. تو حضرت بولے یہ خوش ہونے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اسے بھی کچھ نہیں آتا، اسے بھی کچھ نہیں آتا، دونوں کی زندگی ایسی ہی ہو رہی ہے. کہ مزہ تو تب تھا کہ بھئی اسے سب کچھ آتا، وہ اسے سکھا لیتا، اسے سکھا لیتا. جو ایسا آدمی ہے کبھی اسے قدم نہیں اٹھائے گا، جو ایسے سوچنے والا اور کبھی ادھر قدم نہیں اٹھائے گا. تو میرے عزیزوں کہ یہ جو رات ہوتی ہے، ہم آ تو جاتے ہیں کہ بھی تقدیر بدلنے کے لیے. اللہ بدلیں گے، ایک کی دعا پر بھی اللہ سب کو بدل سکتے ہیں. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. جہاں 40 آدمی رہتے، جہاں ایسے بڑی بڑی عمر کے لوگ رہتے، کوئی نہ کوئی نیک بندہ ایسا رہتا، اس کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن میرے عزیزوں ہم لوگوں کو یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ تقدیر اچھی بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا نام جہنم کے دروازے سے مٹا کر اور جنت پہ لکھا لینے کے لیے اور اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے. تو کرو گے انشاءاللہ؟ اور دین سیکھنے کی اور جو ہے امت کو دین سکھانے کی محنت میں لگو گے انشاءاللہ؟ تو میرے عزیزوں ابھی قریب میں رمضان آ رہا ہے. اللہ اگر چاہے کہ بہت دن سے ہمارے مسجد کے لیے امام صاحب کی بھی تکلیف تھی اور تلاش کرتے رہے تو ایک امام صاحب ملے ہیں ابھی جو ویلگوڑ مدرسے کے کہ جو 2-3 بار آ کے جمعہ پڑھا کر گئے تھے. وہ امام صاحب 1 تاریخ کو آنے کے لیے بولے کہ ہمارے علاقے کے بچے ہیں اور ہمارے ہی ویلگوڑ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ امام صاحب 1 تاریخ سے آئیں گے. دعا بھی کرو اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے. ان کے پیچھے پڑھی جانے والی ساری نمازیں اللہ ہماری اور جو ہے قبول اور منظور فرما لے. اور جو بھی ہمیں خیر کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ سے مانگ کر لینا پڑتا ہے. دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اس لیے میرے عزیزوں ہر چیز جو ہے ہم اللہ سے مانگ کر لینا ہے. تو مانگو گے انشاءاللہ. اپنی ضرورت کی ہو، مسجد کی ضرورت کی ہو، گاؤں کی ضرورت کی ہو، اب امت کی ضرورت کی ہو، اس وقت میں ہمارے اسٹیٹ اور ہماری کنٹری کی ضرورت کی بھی کیوں نہ ہو. ہر چیز کس سے مانگنا؟ اللہ سے. ہمارے شاہ صاحب سے ایک نے کہا کہ ہم لوگ درس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے کہ پورا مجمع اسٹوڈنٹس کا جو بخاری شریف پڑھنے والے، ایک آدمی نے آ کے کہا کہ حضرت دعا کرو کہ ہمارا نمبر جیت جائے، کہ ہمارا نمبردار جیت جائے، ہمارے کینڈیڈیٹ جیت جائے تو مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا. شاہ صاحب نے پوچھا تو کیا ہوگا؟ نہ کہا مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا. تو بولے کہ چپ بیٹھو، مسلمانوں کا فائدہ کسی کے جیتنے کسی کے ہارنے سے نہیں. مسلمانوں کا فائدہ اللہ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے. یہ نہ کہو کہ یہ جیت جائے اچھا کرے گا، بلکہ اللہ سے یہ کہو اے اللہ جو بھی جیتے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے خیر کرے، ویسا آدمی جیتے. یہ دعا سنت کے قریب رہے گی. یہ دعا کس کے قریب رہے گی؟ سنت کے قریب رہے گی. جس آدمی کو دعا کر کے جتا دیے، اگر وہ آدمی کیا ہو گیا؟ نقصان کر دی. آگے کے علم ہمیں ہیں یا اللہ کو ہے؟ جی. اس لیے میرے عزیزوں ہماری دعا ایسی ہونی چاہیے کہ صوبے کے حساب سے، پورے ملک کے اعتبار سے، سارے مسلمانوں کے حساب سے، نوجوان بچوں کے حساب سے، عورتوں کے حساب سے، بچیوں کے حساب سے، بیٹیوں اور بہنوں کے حساب سے، اور جو ہے بڑے بوڑھے اور جو ہے کہ سارے انسانوں کے حساب سے ہونی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرمائے. تو دعا کرو گے سب انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. دعا میں تھوڑا اور قریب آ جاؤ، دعا کر لیں. تھوڑا قریب آ جاؤ ساتھ، قریب آ کر دعا کر لیں. جی. دعا کے بعد انشاءاللہ کہ جو لوگ اور عبادت کرنا چاہیں
اور اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں۔ اگر جو کوئی آرام کرنا چاہے تو وہ آرام کر لیں اور فجر میں تشریف لائیں۔ اگر جس کسی کو صبح میں آنے کا خطرہ ہو، میں صبح کو نہیں آ سکتا، تو وہ یہیں پر آرام کر لیں اور صبح کی نماز پڑھ کر چلے جائیں، کیونکہ آج زیادہ رات ہوگی ایسا لگ رہا ہو، تو یہیں پر آرام کر کے فجر کی نماز پڑھ لیں اور یہ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے حق میں خیر والا رمضان بنے۔ اب سے ہی دعا کرنا شروع کر لیں، اللہ میں روزے بھی رکھنا اور نماز بھی پڑھنا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا حلالا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، یا ربنا یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا یا ربنا واغفر لنا، یا ربنا یا ربنا وافتح لنا، یا ربنا یا ربنا یا ربنا وارزقنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ ہمارے آج کی رات کی عبادت اور دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ اگلے آنے والے سال تک ہمارے لیے خیر والی زندگی نصیب فرما، خیر والی شفا عطا فرما، خیر والی حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص والی نماز عطا فرما، اے اللہ اخلاص والے روزے عطا فرما، اے اللہ سخاوت کے ساتھ تیری رضا کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بچہ بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تاجروں کی تجارت میں برکت فرما، اے اللہ کسان کی کھیتی میں کھیتی باڑی میں برکت عطا فرما، اے اللہ مزدور کی مزدوری میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ملازم پیشہ لوگوں کی ملازمت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچے کام دھندے کے لیے نوکریوں کے تلاش میں ہیں، اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما، حلال روزی کے راستے ہموار فرما، اچھی نوکریوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو لوگ کام دھندے کے تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے اچھا کام، اے اللہ حلال روزی کا راستہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، منکر نکیر کی سوال جواب سے آسانی عطا فرما۔ قیامت کے 5 سوالوں کے جوابات کو آسانی عطا فرما، محشر کے میدان میں تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما، تیری خاص رحمت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ ان کے دست مبارک سے
کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اللہ جام کوثر ہماری میسر فرما۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں ہمیں جنت نصیب فرما۔ اے اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جان مال وقت صحیح جگہ پر خرچ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، اے اللہ ہر ایک کی ہر جائز دعا کو قبول فرما، ہر جائز ضرورت کو پوری فرما۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے اللہ پورے بیت مشلہ کے لیے امن عطا فرما، حفاظت کا انتظام فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت فرما۔ اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے امن کے راستے عطا فرما، بیماریوں سے، فتنوں سے، فسادات سے، لڑائیوں سے، مصیبتوں سے اللہ چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے اسٹیٹ کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما، ہمارے پورے ملک کے لیے خیر کے فیصلے عطا فرما۔ اللہ سارے انسانیت کی تقدیریں تیری قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ اس وقت میں پوری دنیا میں مسلمانوں پر اللہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ یہ تیری مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ اللہ رحم کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی ذب و حالی پر رحم فرما۔ اللہ ہم رحم کے بھی قابل نہیں ہیں، پھر بھی تو تیرے حبیب کے صدقے میں رحم فرما، تیرے حبیب کے صدقے رحم فرما، تیرے حبیب کے صدقے میں رحم فرما۔ اللہ بڑی عمر کے لوگوں کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اللہ بچوں کے لیے قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اللہ ہمارے بیت مشلہ میں 2 مدرسے ہیں، لڑکیوں کا لڑکوں کا، اللہ ان کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اللہ خانقاہ کو بھی قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اللہ بہت سارے گھروں میں عورتیں اور بچیاں، اللہ مسجدوں میں امام لوگ قرآن پڑھاتے ہیں، مکتبوں میں، اللہ ان کے پڑھانے کو بھی قبول فرما۔ اللہ قرآن کی محنت جس لائن سے بھی آگے بڑھے، اللہ تو خیر فرما کر اللہ قرآن کی محنت میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ مراشد عمر انعام فرما۔ پوری دنیا میں جتنے علماء حق، علماء ربانیین ہیں، اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ پوری دنیا میں تیرے برگزیدہ نیک بندے اے اللہ موجود ہیں، اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد میں پڑھی جانے والی نمازوں کو قبول فرما، پڑھانے والے اماموں کو، پڑھنے والے مقتدیوں کو قبول فرما۔ جو دعائیں اس مرکز میں مانگی جاتی ہیں اللہ پورے امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اے اللہ جو بری عادتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ بری عادتوں سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کورٹ کچہریوں میں اٹکے ہوئے ہیں، اللہ ان کو اس میں سے چھٹکارے کا راستہ ہموار فرما۔ اے اللہ جو مصیبتوں میں تکلیفوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ان سے نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی قبول فرما، ہمارے آل اولاد کو بھی قبول فرما، ہمارے دوستوں کو بھی قبول فرما۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی قبول فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ان کو بھی قبول فرما۔ اللہ جو لوگ امید لگائے ہوئے ہیں مفتی صاحب دعا کریں گے تو ہمارا کام بنے گا، اللہ ایسے لوگوں کی امیدوں کو تو پوری فرما۔ اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے عرش و کرسی کا واسطہ، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، اللہ جو لوگ تجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں ایسے سبھی لوگوں کی ہر جائز دعا کو
قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ طواف کرنے والوں کے طواف کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ سعی کرنے والوں کے سعی کو قبول فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ مدینہ میں زیارت کرنے والوں کی زیارت کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ خانقاہوں میں اللہ والے بزرگاں جہاں جہاں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو بھی اس میں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں مرکزوں میں اے اللہ تیرے راستے میں نکلی ہوئی جماعتیں جو دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، ان کی دعاؤں میں اے اللہ ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی تیرے راستے میں نکلنے کی نیت پیدا فرما، اے اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس کی نیت ہے نہیں نکل سک رہے، اے اللہ جلدی سے جلدی نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کیسے نکل پائیں گے؟ اللہ ہمارے دلوں میں ارادہ تو ہے، اللہ ہم تیرے دین کی محنت کریں گے۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اللہ جن بھائیوں کی سچی نیتیں ہیں اللہ ان کو نکلنا آسان فرما، جن بھائیوں کی ابھی نیتیں نہیں بنی اللہ دلوں کو صاف فرما کر اچھی نیتیں داخل فرما۔ اللہ جو باتیں آج کہی گئی ہیں اللہ تو ہماری کہنے سننے کو قبول فرما، جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس پوری مجلس کو قبول فرما، اللہ اس پوری مجلس کو قبول فرما۔ اللہ پچھلی بڑی رات میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اللہ آج کی اس بڑی رات میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے خاندانوں سے اللہ دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، عذاب قبروں سے حفاظت فرما۔ آج کی رات کے یہاں پر آنے کو، عبادت کرنے کو، بیٹھنے کو، دعا مانگنے کو قبول فرما۔ ہم نے جو مانگا ہے عطا فرما، بہت ساری چیزیں مانگنے سے رہ گئی اور ہماری ضرورت کی ہیں اللہ ان ساری چیزوں کو وقت پر تو مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیگم چلے سے اللہ ابھی 4-5 تاریخ میں مستورات کی جماعت نکل رہی ہے 40 دن کے لیے، اللہ اس جماعت کے نکلنے کو آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اس کی اچھی تربیت فرما۔ اللہ ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اے پروردگار اس آنے والے رمضان کو تیری رضا کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اللہ تیرے حکموں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ نیتوں کے بدل جانے سے، قدموں کے بہک جانے سے، اے اللہ شیطان کے اچک لینے سے اللہ اس پورے مجمع کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے بیتم چلہ منڈل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے انسان اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسے فریق اے اللہ ہمارے اوپر اے اللہ حکومت کے تختے پر آئے، اے اللہ جس سے تو راضی ہو، جس کے آنے سے مسلمانوں کو، انسانوں کو زیادہ فائدہ ہو، اے اللہ ایسے لوگوں کا تو انتخاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔